بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یرقان بیماری کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یرقان کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ یرقان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم اپنی مادری زبان میں عرف عام میں پیلیا کہتے ہیں اور ایک کالا پیلیا ہوتا ہے۔ دونوں پیلیا کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور نسخے بھی لکھوائیں گے جس سے آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ مرض کی تعریف جان لیتے ہیں پہلے۔ اس مرض میں پہلے آنکھیں اور پھر ناخن پھر چہرہ یہ پیلے ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو پورا کا پورا جسم ہی پیلا ہو جاتا ہے۔ اقسام مرض یعنی اس مرض کی دو قسمیں ہیں، اصفر اور اسود، یعنی کالا پیلیا اور پیلا پیلیا۔ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گرم چیزوں کے زیادہ استعمال سے جگر میں زیادہ صفرا پیدا ہوتا ہے جو خون کی رنگت کو زرد کر دیتا ہے یا سودا پیدا ہو کر سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کی نشانی یرقان زرد میں پہلے پیشاب زرد یعنی پیلا اور اسود میں یعنی کالے پیلیا میں پہلے پیشاب سیاہی مائل آنے لگتا ہے۔ بالآخر یہ رنگت پہلے آنکھوں میں اور پھر چہرے اور ناخنوں میں اور پھر تمام بدن میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، بھوک بہت کم یا بالکل بند ہو جاتی ہے، چکنی غذاؤں سے خصوصاً نفرت ہو جاتی ہے، پاخانہ میلا اور بدبودار خارج ہوتا ہے، طبیعت بہت زیادہ بے چین رہتی ہے۔ بعض مریضوں کو تمام چیزیں پیلے رنگ کی ہی نظر آنے لگتی ہے، بدن پر خارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں بری علامت، اگر یہ مرض بہت پرانا ہو جائے اور مریض سخت ضعیف یعنی کمزور ہو کر بکواس کرنے لگے یعنی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے یا بدن میں کھچاؤ آنے لگے جس کو ہاتھ پیروں میں کھچاوٹ بولتے ہیں، ہاتھ پیروں میں کھچاوٹ آنے لگے تو اس مریض کا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں۔ یہ نسخہ ضعف جگر اور یرقان کے لیے بہت مفید ہے۔ صرف 7 روز کے استعمال سے یرقان یعنی پیلیا وغیرہ دور ہو کر جگر میں خوب طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا تربوز لے کر منہ کی طرف سے ایک ٹکڑا کاٹ لیں اور اس کے اندر 15 تولہ مصری دھاگے والی 3 چھٹاک لوہے کا بارودہ اور مجھیٹ 15 تولہ ڈال کر جو ٹکڑا آپ نے کاٹا تھا تربوز کا وہی ٹکڑا اس کے اوپر سے بند کر دیں اور تربوز کو کسی برتن میں بند کر کے گیہوں کے ڈھیر میں 15 روز دفن کر کے نکال لیں اور جو عرق اس تربوز کے اندر سے نکلے صاف کپڑے میں چھان کر شیشی کے اندر محفوظ رکھیں اور اس تمام عرق کو 7 روز میں بیمار کو پلا دیں۔ حد نفیس اور فائدہ رساں چیز ہے، یعنی بہت قیمتی چیز ہے یہ، آپ اپنے مریض کو اس سے 1 ہفتے کے اندر صحیح کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا نسخہ اور نوٹ کر لیں، سفوف اکسیر جگر۔ یہ سفوف جگر کی تمام بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے، خصوصاً یرقان، ضعف جگر، ہاتھ اور پاؤں کے ورم، چلتے پھرتے دم پھول جانا، ان تمام بیماریوں کے لیے کئی مرتبہ کا آزمودہ نسخہ ہے۔ یرقان اصفر و اسود یعنی کہ دونوں پیلیا کے لیے بے خطا دوا ہے۔ اس نسخے کو بہت لوگوں نے استعمال کیا اور فائدہ اٹھایا، آپ بھی استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ نسخہ نوٹ کر لیں، خبث الحدید مصفی، پوست ہلیلا زرد، پوست بلیلہ آملہ، ان چاروں چیزوں کو 1 پاؤ لینا ہے۔ فلفل سیاہ، فلفل دراز اور سونٹھ، ان تینوں کو 4 تولہ لینا ہے۔ تینوں چیزوں کو 4 تولہ لینا ہے۔ آپ اس کو تیار کس طرح کریں گے؟ پہلے جو چاروں دوائیاں ہیں، خبث الحدید مصفی، پوست ہلیلا زرد، پوست بلیلہ آملہ، یہ 1 پاؤ کو پہلے آپ خوب اچھے طریقے سے کوٹ لیں۔ پھر ان چاروں چیزوں کو کسی چینی یا مٹی کے بڑے برتن میں ڈالیں
اور پھر ان کے اوپر گائے کی دہی ڈالیں تاکہ تمام ادویات کے اوپر 4 انگل چڑھ جائے۔ 4 انگل اس کے اوپر، دوائی کے اوپر آپ کو دہی ڈالنی ہے گائے کی۔ پھر کسی باریک رومال سے برتن کو ڈھک دیں اور دن میں 2 بار کسی صاف لکڑی سے ہلاتے رہیں۔ سردیوں میں 1 ہفتہ اور گرمیوں میں 4 روز رکھ چھوڑیں۔ اگر دہی پہلے خشک ہو جائے تو قدرے اور ڈال دیں اور مدت معینہ، یعنی جو گرمیوں کی مدت ہم نے آپ کو بتائی ہے اور ٹھنڈ کے موسم کی جو آپ کو ہم نے مدت بتائی ہے، اس مدت کے بعد اس دوا کو کسی بڑے کاغذ وغیرہ پر پھیلا کر سائے میں خشک کر لیں اور پھر کوٹ کر اس میں مرچ سیاہ، فلفل دراز، سونٹھ کا سفوف ملائیں۔ بس یہی سفوف اکسیر جگر اور اکسیر یرقان ہے، یعنی پیلے پیلے میں بھی کام کرے گا اور کالے پیلے میں بھی کام کرے گا۔ اس کی خوراک 3 ماشا ہے۔ صبح کے وقت 1 پاؤ دہی کے ساتھ 3 ماشا یہ سفوف دیں، اور اگر دہی نہ مل سکے تو 1 پاؤ چھاچھ کے ساتھ 3 ماشا یہ دوائی مریض کو دیں۔ انشاءاللہ 7-8 روز میں مریض صحت مند ہو جائے گا۔ خبث الحدید کو صاف کرنے کی ترکیب بھی میں آپ کو بتا دوں۔ خبث الحدید جس کو منور کہتے ہیں، جو کہ پرانے کھنڈروں پر پتھروں کی طرح بہت وزنی ملا کرتے ہیں، جس قدر پرانا ہو اس قدر ہی مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کی بہت سی ترکیبیں ہیں، لیکن سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ اس کو ذرا موٹا موٹا کوٹ کر پانی میں اس قدر دھوئیں کہ چمکنے لگے، پھر خشک کر کے باریک کوٹ کر دوائیوں میں شامل کر لیں۔ یہی خبث الحدید مصفی ہے۔ بہت قیمتی نسخہ ہے، استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔